السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا خوبصورت سا بہت پیارا وظیفہ جو بڑا ایمان فروز ہے اور امراض چشم کے لیے، آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آنکھوں کی کیئر کرنا آپ کی زندگی کی کیئر کرنے کی طرح ہے۔ آج کل چھوٹی عمر سے چشمہ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اور نصیحت نہ لینے کا رجحان زیادہ ہے۔ یعنی آپ کسی اینک والے سے اگر یہ کہیں نا کہ بیٹے آپ اینک اتار دیجئے تو آپ کو اس رنگ سے نہیں دیکھیں گے جس رنگ سے وہ پہلے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے ان کو ایسا اصلاح طلب پہلو والا مشورہ دینے سے پہلے وہ مشورہ دیجیے گا کہ آپ کی اینک کا جو نمبر ہے وہ کم ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں۔ ہمارے پاس ایک محترم بزرگ تشریف لاتے تھے، اللہ ان کی زندگی کرے، کبھی کبھی یاد بہت آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے معدے کا گلہ کیا، قادری صاحب مجھے یہ تکلیف ہے، تو مجھے بتائیں۔ میں ناشتہ گھی والی روٹی ہوتی ہے، پراٹھا ہوتا ہے، بڑے فخر سے وہ بتا رہے تھے، عمر رسیدہ تھے، اور ایک کپ چائے ہوتی ہے۔ تو کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے غلطی سے، کیونکہ مجھے تو یہ انداز اور طریقہ معلوم نہیں تھا کہ بزرگوں کے سامنے پہلے ان کو ممنوعات بتائی جائیں کہ یہ فی الحال نہ کھائیں، یا محبوب چیزیں بتائی جائیں، مرغوبات بتائی جائیں۔ میں نے ابھی 2-3 چیزیں بتائیں تو وہ جلال میں آ گئے، وہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑے چوکس ہو کے بیٹھ کے کہنے لگے پترا کہ کھاواں کی زہر نہ روٹی کھاواں۔ میں چپ ہو گیا۔ تب میں نے طبیبوں کی کتب سے یہ بات نکالی کہ اگر خوراک اس طرح کی بتائی جائے کہ جس میں مرغوبات ہوں، جن کی طرف دل جاتا ہو، تو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سے میں نے بھی اپنی روٹین کو تبدیل کر لیا کہ اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح کی ان کو بات بتائی جائے، یہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے اس کے بعد نصیحت کا اینگل تبدیل کر لیا، مرغوبات زیادہ بتاتا ہوں، اس میں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کو کہیں نا آپ گجریلا کھایا کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں، بڑے مسکرائیں گے۔ آپ پیزا کھا لیں، آپ اسی پیزے کی برائیاں شروع کر دیں، بھلے وہ کسی کے کھانے والے ہی کیوں نہ ہو، کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، پیزا کا نام لیں اور ساتھ ہی آپ ممنوعات شروع کر دیں، ان کے رنگ بھی وہ اسی طرح ہو جائیں گے کہ جیسے ابھی آپ کے اوپر جپٹ پڑیں گے۔ اس لیے میں نے پسند یہ کیا کہ ایسی بات بتا دی جائے کہ جس بات سے اچھائی کا پہلو زیادہ ہو، بھلا زیادہ ہو، خوبصورتی والا ہو، دل کو کھینچنے والا۔ لہذا آنکھوں کی صفائی جب بھی آپ کم از کم ایک دن میں کم از کم 3 بار آپ پانی کے ساتھ جب چہرے کو دھوئیں تو بڑے آرام سے آنکھوں کو کھلا رکھیں اور آنکھوں پر ایسے چھینٹے ماریں کہ آنکھیں بند نہ ہوں۔ یہ طریقہ ایک انگریز نے بھی بتایا ہے کہ آنکھیں کھول کر صفائی کرنے سے آنکھوں کی صفائی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی۔ اس نے اس پر ایک کتاب لکھی۔ مسلمان تو 5 وقت وضو کرتا ہے اور اس کی تازگی اور فریش ہونے پر کوئی شک نہیں، لیکن انسان ہے، انسان بھول پن کا شکار ہے، بھول جاتا ہوں۔ اس کے بعد کوشش کیجئے اور اس بات کو اپنے دل سے، اپنے ذہن سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ کی چھپ کر ویڈیو بنائی جائے تو کوئی بھی شخص کھانا کھاتے ہوئے اپنی ہی ویڈیو بھی خالی میں بن گئی ہو تو بعد میں اس کو آپ دکھا کے دیکھیں، وہ لٹ اٹھا کے پیچھے پڑ جائے گا، میری ویڈیو بنائی آپ نے،
اور وہ خود اپنی ہی ذات پر صحیح تبصرہ کرے گا کہ یہ خوبصورت ہے۔ کتنے لوگوں سے آپ پوچھ کر کہیں گے کہ میں کھانا کھاتا ہوں اچھا لگتا ہوں، خوبصورت لگتا ہوں، پانی پیتا ہوا اچھا لگتا ہوں، کوئی شخص پسند نہیں کرتا۔ تو دوسروں کی پسند ناپسند پر رہیں گے تو آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ آپ اس سطح کے لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جن لوگوں میں صرف یہی ہے کہ بس لوگ کہیں کہ آپ اچھے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی چال ڈھال جب آپ چلتے تو آپ ان کو اچھے لگتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے آپ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ آپ رات کو بے ڈھنگے سو جائیں تو آپ کی تعریف کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آپ لباس جتنا مرضی قیمتی پہن لیجئے، دل سے کوئی تعریف نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا آپ اپنی سوچ اپنے معاملات میں خود مختار۔ ایک بات آپ کو یہ میں نے بتا دی کہ آنکھوں کو دھویا کریں لیکن دھونے میں آنکھیں کھلی رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ مسواک ایک ایسی شے ہے جو آپ حلق یہ دیکھیں، زبان کھولیں، اندر اوپر کا حصہ اس کو لازمی صاف کریں۔ یہ جو آج کل وائرس پھیلا ہوا یہ 4 گھنٹے سے زیادہ کسی جگہ رکتا نہیں، اور اس کے بارے میں طبیب بھی بتاتے ہیں، سائنس بھی بتاتی ہے، تحقیق بھی بتاتی ہے کہ اس کو بہترین انداز سے ریموو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور مسواک کو حلق کے اندر پھیریں، یہ اوپر مسوڑوں کے اوپر پھیریں، تو آپ کے ایک وضو سے وہ جو 100% خطرات ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس بات کو غیروں نے بہت لیا، اور جس چیز کو 1400 سال پہلے تاجدار کائنات نے بتایا تھا، صدیوں بعد آج انٹرنیشنل سطح پر، عالمی سطح پر اس چیز کو بہت زیادہ پذیرائی دی جا رہی ہے، پذیرائی مل رہی ہے۔ کیوں نہ پذیرائی ملے؟ جس کام کی انتہا اس ذات مقدسہ کی زبان مبارکہ سے واضح ہوا کہ انسان تازہ رہ سکتا ہے اگر جسم کے ایک ایک جزو کو، ایک ایک عضو کو تازہ رکھے، طہارت کے ساتھ رکھے، اور اس طہارت کے ظاہری اور باطن تقاضوں کو پورا کرے۔ اب سرما بہت سے لوگ نہیں لگاتے، مگر دیکھیے آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے غلام ہونے پر آپ کو فخر ہے، جس پر آپ کو بڑا ناز ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں اور اس نبی کی اس ادا کو آپ اس لیے قریب نہیں آنے دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے کبھی سرما نہیں پہنا۔ شادی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ بے قرار ہیں، اہلیہ لانا چاہتے ہیں، بیگم صاحبہ لانا چاہتے ہیں، اس دن کے لیے بہت سے نوجوان ایسا میک اپ کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے پہچان آ جاتے ہیں کہ یہ وہی حضرت ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے۔ آپ اپنی شادی پر تمام لوازمات پورے کریں کہ جی بیگم لانے کے لیے تو یہ کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر میں آمینہ کا لال لانے کے لیے کبھی ان کی اداؤں کو بھی اپنے اوپر لاگو کر لیا کریں۔ لہذا سرما اچھا لیجئے، 2 نمبر سرمے عام ہیں، اور بہت سے لوگوں نے سرمے خود گھر میں بنائے۔ ایک وقت آئے گا تو آپ کو سرمے کے طریقے بتا دیں گے، فی الحال آنکھ کی صفائی کے حوالے سے چند تدابیر بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، جب وضو کریں آنکھوں کو دھو لیں۔ نمبر 2، اب سرما روزانہ رات کو 3 سلائیاں، 3 سلائی دائیں آنکھ میں، 3 سلائی بائیں آنکھ میں لگا۔ ڈاکٹر اس بات کو مان چکے کہ سرما آنکھوں کی صفائی کے لیے اس قدر مؤثر ہے کہ اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز۔ اطباء نے جدید جو تحقیق سامنے لائے ہیں اس کے مطابق اگر شہد کے سلائی کے ساتھ قطرے لگائے جائیں تو یہ اس سے زیادہ مؤثر ہے۔ بہت سے حکماء نے اس پر ریسرچ کی ہے، اور بہت سے سائنسدانوں نے ایک ایک چیز پر جو آقا علیہ السلام نے فرمائی، جس کو ہمارے ہاں ہربل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو اپنی تحقیق میں لکھا ہے۔ ہربل کی وہ تمام اشیاء کو انہوں نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے، جس میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی پسند ناپسند کی اجزاء کو ایک فہرست بنائی کہ یہ آقا کریم نے پسند نہیں فرمایا، یہ آقا کریم نے پسند کیا۔ اب سرما کے بعد مسواک آپ کم از کم ایک دن میں 4 بار کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ کو مسواک میں
معاملہ اتنا آسان ہو جائے کہ آپ ہر روز مسواک کو معمول بنا لیں. اور یاد رکھیے کہ مسواک کو 3 دن کے بعد اس کا جو حصہ ہے وہ کاٹ دیا کریں, فریش استعمال کریں. آپ کو اس کے فریش استعمال کرنے میں جو لذت آئے گی وہ برش سے بھی محسوس نہیں ہوگی. مسواک کے لیے آپ کو طریقہ بعد میں بتا دیں گے کہ وہ کی کیسے جاتی ہے. فی الحال یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں. مسواک ہے, سرما ہے, چہرے کا دھونا ہے. جب آپ مسواک کرتے ہیں جو صفائی, جو نظافت مسواک کے ساتھ ہوگی وہ کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. آپ ان کاموں کو پیش نظر رکھیں, انشاءاللہ صحت مند رہیں گے. اور آخری بات, آنکھوں کے لیے ایک بزرگ تھے جن کی عمر 100 سال ہو گئی. 40 سال انہوں نے چشمہ یوز کیا. 40 سال. ان کے ایک بزرگ تھے, انہوں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد ایک آیت ہے قرآن مجید کی, اگر وہ پڑھ لی جائے اور انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر ملی جائے تو اللہ تبارک و تعالی آنکھوں میں اور روشن پیدا فرما دیتا ہے, برکت ہوتی ہے. اور انہوں نے 40 سال کے بعد اس ایک وظیفہ سے اپنے چشمے اتار دیے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ آیت یاد کر لیجئے گا. 7 بار فجر کے بعد, 7 بار مغرب کے بعد, اول آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیے گا. ویسے تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیم پڑھ کر وہ آیت کیا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ترجمہ کیا ہے؟ پس ہم نے انسان کو سمیع سننے والا بنایا, بصیر دیکھنے والا بنا. آپ اس کا آغاز کیجئے. فجر کے بعد یہ عمل ایک بار کیجئے, مغرب کے بعد یہ عمل ایک بار کیجئے. تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا, کتنا آپ کو چشمہ اتارنے میں جلد از جلد اثرات محسوس ہوتے ہیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. 7 بار فجر کے بعد, 7 بار مغرب کے بعد, اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنی. اس کے بعد آنکھوں پر, انگوٹھے پر پھونک ماریں, آنکھوں پر مل لیں, اور اسی طرح ان پر پھونک ماریں, یہاں مل لیں. ٹھیک ہے, آپ اس عمل کو کیجئے اور اس کے اثرات کا عالم دیکھیے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے مگر اس کے ساتھ ہم مزید ایک بات شیئر کریں گے, پھر آپ کو بتائیں. بہت شکریہ.